اور ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کا تو مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے انہوں نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ اس خوشی میں انہوں نے مجھے حلوہ کھلایا ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ پسماندہ ملک سے ایک ترقی پذیر ریاست کی طرف سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوا کرتا، بڑا کٹھن سفر ہوتا ہے، لیکن جہاں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر ہمیں ترقی کی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے، بدقسمتی سے ہم نے گزشتہ 3-4 سالوں میں ترقی معکوس کی ہے اور ہم بہت تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف آئے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو سالانہ شرونمو کے ساتھ 6% پہ رکھا تھا تو ان 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کا سالانہ شرح تخمینہ وہ 0 پر بھی چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ 2 پہلوں پہ آپ کو غور کرنا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپنی پبلک کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بین الاقوامی برادری کو اپنے ساتھ کیسے انگیج کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کے ساتھ بہتر تعلقات، ان کو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا، اس کے لیے بھی معاشی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کریں تو لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کے ساتھ معاملات کریں، آپ کے ساتھ تجارت کریں، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اور اس طرح ملک جو ہے وہ آگے بڑھے۔ کراچی میں سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پہ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کچھ حالات اس پر منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ آج جب ایک پہلی کامیابی ہمیں ملی کہ پارلیمنٹ کے راستے سے اس حکومت کو گرایا گیا، جمہوری اور آئینی راستے سے، تو ہمیں ملک کے اندر ایک کھلبلی نظر آئی۔ کھلبلی عوام میں نہیں، کھلبلی پاکستان کے ایلیٹ کلاس کے اندر، کھلبلی پاکستان کے اشرافیہ کے اندر، کھلبلی پاکستان کے ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کے گھروں کے اندر، جہاں پر ہمیں ماتم نظر آئے، یہ کیا تھا، یہ کیوں ہوا، اور ان گوشوں سے کیوں پریشر آ رہا ہے۔ دفاعی قیادت پر، سیاسی قیادت پر، اور آج بھی آپ کے بین الاقوامی ادارے، چاہے FATF ہے، چاہے IMF ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، اس کے دباؤ کا تسلسل ختم نہیں ہوا ہے، لہذا آفٹر شاکس آتے رہیں گے۔ ابھی جو کامیابیاں ہیں وہ جزوی اور ضمنی قسم کی کامیابیاں ہیں، مکمل کامیابیاں نہیں ہیں۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے،
اس ملک کے مشکلات کی اصل جڑوں تک ہم نے پہنچنا ہے، بہت گہری ہیں. ہم نے اس نیٹ ورک کو شکست دینا ہے، نظریاتی شکست دینا ہے ہم نے ان کو، اور اس کے لیے ہم نے عصر نو سوچنا ہے. ابھی چند روز پہلے حکومت میں شامل اتحادیوں کی سربراہان کے اجلاس میں بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب بیوروکریٹس تو نظام کا تسلسل ہوتے ہیں. جو بریفنگ دی گئی اس بریفنگ میں نے محسوس کیا کہ تسلسل ہے. جو راستہ پچھلی گورنمنٹ کو دکھایا گیا وہی راستہ ہمیں دکھایا گیا. جو سبق ان کو پڑھایا گیا آنکھیں بند کر کے انہوں نے ان کے سبق کو لیا، وہی سبق ہمیں پڑھایا جا رہا تھا. IMF کی شرائط کو قبول نہیں کریں گے تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، تو جب ملک نہیں رہے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، اور کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے لائی گئیں. میں تھا تو تنہا، لیکن میں نے ہمت کی اور میں نے کہا کہ ہم اس بریفنگ کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کون ہے وہ بیوروکریٹ جو ہمیں پرانا سبق یاد دلا رہے ہیں، جس سبق کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے، جسے ہمیں پاکستانی سیاست کے کریکولم سے نکالا ہے، دوبارہ اس میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم لکیر کے فقیر اس کے پیچھے چلتے رہیں گے. ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. صلاحیت یہ کہ ہمارے پاس نیا فارمولہ ہونا چاہیے. IMF کوئی آسمان سے نہیں اترا، ہم پر مشتمل ایک ادارہ ہے، ہم بھی اس کے رکن ہیں. ہماری بھی سننی پڑے گی ان کو. ہم نے نئے فارمولوں کی طرف جانا ہوگا، ہم نے نئے فارمولے کے ساتھ ان کو انگیج کرنا ہوگا، ان کو حقائق بتانے ہوں گے. اور اگر میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر بات کرنا چاہوں، میری آپ تائید کریں یا نہ کریں، لیکن میری ایک رائے ہے کہ جو حکومت ہماری نظر میں جعلی ہے، جو عوام کی نمائندہ نہیں، IMF والے سن لو، ماضی میں تم نے جتنے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہیں ہماری نظر میں وہ ریاست کے معاہدے نہیں ہیں، اور ریاست کو اس کے پابند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اثر نو بات کرو. ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے، ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ عام آدمی یا ہمارا مخالف 3.5 سال کے گند کو کہتے ہیں 3 دن میں کیوں نہیں اٹھایا آپ نے. مہنگائی آتی ہے پالیسیوں کے نتیجے میں آتی ہے. اب جمعہ 8 دن میں تو پالیسیاں نہیں بنتی، پالیسی بھی بنتی ہے تو اس کے اثرات نہیں آتے، تو یہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی. پہلے دن حکومت بنی اور 1 دن کے بعد آپ کا روپیہ 10 سے 11 روپے مستحکم ہوا ڈالر کے مقابلے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج اوپر اٹھا، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، آٹے کی قیمت کم کی گئی. اور آج بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر IMF کہتا ہے کہ سبسڈیز ختم کرو تو کیا ہم اس وقت سبسڈی ختم کر دیں. ان کے کہنے پر میری جچی تلی رائے یہ ہے کہ ہم کچھ وقت مشکل میں گزار سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کو مشکل میں ڈالنے کے ہم حق میں نہیں ہیں، کیونکہ جمہوری حکومت عوام کی تائید سے چلتی ہے. آپ پبلک کو کیا تاثر دیں گے؟ تو مشاورت چل رہی ہے، ماہرین بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن ماہرین کی جو ذہنیت ہے وہ واضح ہونی چاہیے. اگر وہ غلامانہ ذہنیت ہے، وہ عالمی قوتوں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کے دباؤ کے سامنے نہیں ٹک سکتے، تو ہمیں ایسے ماہرین کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان ماہرین کی ضرورت ہے جو دباؤ بھی قبول نہ کریں، ان کے سامنے ٹھہرنے کی صلاحیت بھی رکھیں اور وہ راستہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھیں. لہٰذا ہم نے پالیسیز بھی بنانی ہے. پالیسی 1 دن میں نہیں بنتی، ابھی تو حکومت نہیں بنی. جب تک حکومت نہیں بنی پالیسی کیسے بنے؟
तो महीना 2 महीने तो हुकूमतें बनाने में, तो यहाँ तो तब्दीली है। मौलाना इस फजलुर तब्दीली में रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि आगे बढ़कर तरक्की की नई राहें तलाश करनी चाहिए। मुआशी हालात बेहतर होंगे तो तिजारत बढ़ेगी। पाकिस्तान की मईशत बहुत तेजी से पीछे की तरफ आई।